فرمائیے گا سعدیہ، یہ ارشاد فرمائیے گا، اب جس طرح سے کرنے والے پر گناہ ہے، غیبت سننے والا بھی اتنا ہی گناہگار ہے، جو سننے والا ہے اس کے لیے بھی اتنی ہی نقصان دہ چیز ہے یہ۔ آپ ایسی صورت میں جب ہم بالخصوص یہ بات کرتے ہیں، ہم ورک پلیس کی بات کرتے ہیں، کسی محفل میں بیٹھنے کی بات کر لیں، تو جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ بھئی لوگ جمع ہوتے ہیں تو غیر حاضر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ سننے والے کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب کرنے والا تو کر رہا ہے، اگر اس کی عادت بھی ہے، سننے والے کی کیا ذمہ داری ہے؟ جی دیکھیے، جیسے بیان کیا گیا ابھی بھی، اور میں نے بھی جس طرح بیان کیا کہ کرنے والے کے نقصانات تو ہم نے سن لیے کہ کیا نقصانات ہیں، لیکن جو سن رہا ہے، آیا کہ وہ جب سن رہا ہے تو کسی بری نظر سے اسے دیکھ بھی رہا ہے یا وہاں بیٹھ کر اس چیز کو انجوائے کر رہا ہے؟ دو نظریات نکلتے ہیں۔ اگر تو وہ سننے میں پوری دلچسپی لے رہا ہے تب وہ برابر کا شریک ہے، برابر کا گناہگار ہے، کیونکہ کرنے والا اور سننے والا پھر دونوں عمل ہی حرام ہو گئے، جو کر رہا ہے اور جو سن رہا ہے۔ اب سننے والے کی یہاں ذمہ داری یہ بنتی ہے، یا تو وہ اگر اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ اس کی بات میں اتنا وزن ہے کہ اس کو مانا جائے گا تو اس ٹاپک کو ہی روک دے۔ اگر اسے یہ پتا ہے کہ میری بات میں اتنا وزن نہیں، یا اگر میں نے خاموش کرایا تو ایک انتشار کی فضا قائم ہو جائے گی، تو اس وقت یا تو اس ٹاپک کو بدل دے یا پھر وہاں سے کنارہ کشی کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اگر وہ اس ٹاپک کو نہیں بدلے گا یا وہاں بیٹھ کر سنتا رہا، یا اگر اس نے اس نیت سے منع کیا کہ بظاہر تو اس سے کہہ رہے نہیں کرو، اس کی غیبت نہیں کرو، لیکن اس کے دل میں ہے کہ اچھا ہوتی رہے، تو پھر یہ بھی گناہ کا زمرہ ہے کہ وہ اسی گناہ میں ہی اس کے ساتھ شامل ہے وہ شخص۔ اس لیے لہٰذا یا تو وہ اس مجلس کو چینج کر لے، یا پھر وہ کوشش کرے کہ یہ ٹاپک ہی چینج ہو جائے۔ اور ورکنگ پلیس، اور یہ تو عام جگہ ہو گئی ہیں، چائے کے ہوٹل سے لے کر ہماری دیگر ویسے گھروں میں بیٹھنے والی مجلسوں تک یہ بات عام ہو چکی ہے کہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو اپنی اور آپ کی بات کرنے کے بجائے کسی تیسرے شخص کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ ابھی جس طرح سے بیان بھی کیا گیا کہ آپ تعریف بھی نہ کریں، کیونکہ تعریف سے یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے منفی پوائنٹ ذہن میں رکھتا ہو، تو وہ پھر اس کی بات کر سکتا ہے، اس کے لیے برائی کر سکتا ہے، تو پھر وہاں پہ وہ غیبت کا ہی زمرہ آ جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو عذاب قبر کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اس پر کتنی سخت پکڑ ہے، جس کی وجہ سے آپ اس غیبت کے معاملے کو روک سکتے ہیں وہاں پر، یا اس کو وعیدات سنا کر اس چیز سے منع کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں دعوت دی گئی، آپ کو بلایا گیا، آپ اس دعوت میں چلے گئے قبول کر کے، لیکن جب آپ نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے دوسرے لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، آپ وہاں سے فوراً اٹھ کر آ گئے۔ تو ہمارا عمل بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم طاقت نہیں رہے، اب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے غیبت کر رہے ہیں، آپ کی حرکات و سکنات یا دل میں بھی برائی آ جانا غیبت کا ایک عمل ہے، کہ آپ کے حرکات و سکنات بھی اگلے کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ جیسے ہم کتنی دلچسپی لے رہے ہیں، دلچسپی لے رہے ہیں، یا آپ آنکھ کے اشارے سے دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ بھی ایک غیبت کی ایک شکل ہے۔ تو لہٰذا ہمارا عمل یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز غیبت ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کا یہ بھی ایک وہ انداز ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر اتنے آرام سے کہتے ہیں ارے جو اس کے اندر بات ہے ہم وہی تو بیان کر رہے ہیں، ہم نے کیا غلط بات کی ہے، ہم یہی تو صحیح بات کر رہے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ سے صاف واضح ہے، لہٰذا ہمیں دینی معاملات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تبھی ہم اگلے کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے تو خود بخود معاشرے کی اصلاح ہونی شروع ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے، دوسروں کے گناہوں کو سامنے رکھیں گے تو کبھی بھی یہ معاشرہ ترقی کی طرف نہیں جا سکتا، ہم نیک اعمال کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ صحیح۔ اور جس طرح سے بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے نا کہ آپ ان کو، آپ خود نہیں بول رہی لیکن آپ ان کو اکسا ضرور رہی ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا پوائنٹ لینے کی کوشش کر رہی ہیں، کسی کے بارے میں تجسس والا انداز ہوتا ہے، آپ بڑی توجہ سے سن رہی ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں، تو یقینی طور پر آپ ان کا ساتھ دے رہی ہیں اس برائی میں، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ مزید کلام کریں گے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔